27 کے جلسے کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اب تو پی ٹی آئی کی ساری قیادت زور لگا رہی ہے 27 مارچ کو جو ڈی چوک کے اوپر سب سے بڑا اجتماع ہے اس کی تیاریوں پر اپنی انہوں نے تنظیموں کو ٹاسک دے دیے ہیں، ٹارگٹس دے دیے ہیں۔ عمران خان صاحب ایک تو اپنی کامیابیاں بھی گنائیں گے اور جس طریقے سے وہ ایکسپوز کر رہے ہیں گزشتہ کئی دنوں سے 27 کا جلسہ جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل تاریخ میں کس طرح یاد رکھا جائے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نیا عمران خان صاحب کا جنم ہونے جا رہا ہے 27 کو؟ دیکھیں، میں جہاں تک انٹرنیشنل صورتحال کو دیکھ رہا ہوں، روس نے ایک دفعہ بہت بڑی غلطی کر لی تھی، یوکرین میں یہ چیز ہونے دی تھی اور انفلوئنس نہیں کیا تھا چین اس کو۔ اسی طرح چین نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی تھی، برما میں یہ چیز ہونی دی تھی اور اس کو انفلوئنس نہیں کیا تھا، اور آخر میں آ کے ان کو بنیادی طور پر پھر ٹیک اوور کر کے اس کو آن سان سوچی کو ہٹانا پڑے گا۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ اگلے اس میں ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے کہ سعودی عربیہ کے لائن کس طرف جا رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ جو او آئی سی کی جو کانفرنس ہو رہی ہے، اس کانفرنس کے دوران کچھ ایسا اتھل پتھل ضرور ہو جائے گا کہ شاید تحریک عدم اعتماد ہی پاس نہ ہو اور معاملہ کسی اور طرف چل جائے۔ نہیں، ابھی بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کچھ ڈائسی ہو سکتی ہے؟ میں تو کہتا ہوں پاس ہونی چاہیے، میری خواہش ہے کہ پاس ہونی چاہیے، اچھا، لیکن کوئی انٹرنیشنل انٹرونشن مجھے نظر آتی ہے، کیونکہ یہ جو اپوزیشن کی میں سمجھتا ہوں سارا کوئی انٹرنیشنل انونشن ہے، اب گورنمنٹ کی طرف سے انٹرنیشنل انونشن ہوگی اور ہو رہی ہے، پروسیس میں ہے۔ اب یہ دو مختلف متحرک قوتیں دنیا کی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت بلٹ اپ ہیں کہ کیا صورتحال نکلے۔ ایک جگہ یہ ہے کہ ایک طاقت چاہتی ہے کہ پاکستان ایک کرائسس کا شکار ہو، یہاں پر ڈسٹیبلٹی ہو، ایک چاہتی ہے کہ اسٹیبلٹی ہو۔ ان دونوں کے درمیان ایک مقابلہ ہے اور وہ پس پردہ دونوں کام کر رہے ہیں، اور یہ کام کرنے کے لیے جو او آئی سی کی کانفرنس کے دوران یہ کام مکمل ہوگا۔ اس کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلے گا کہ یہ سارا فزل آؤٹ ہو جائے گا، اور ایک نتیجہ یہ ہے کہ اگر روڈ فزل آؤٹ نہ ہو سکا تو بہت بڑا کرائسس آئے گا، اور آج سے نہیں 2 ہفتے پہلے سے میں کہہ رہا ہوں، 5 ہفتے پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ پھر اس کے بعد کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ اکثریت تو کھو چکے عمران خان صاحب۔ بالکل کھو چکے، میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں، میں مان لیتے ہیں نا کھو دی۔ اب وہ کہتے ہیں جب گورنمنٹ بنے گی تو اور ساتھ آ جائیں گے، یہ بھی فکر ہے رمیش کمار کا ہے نا، گورنمنٹ کیسے بنے گی، کس کی بنے گی، ایک بات تو یہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف 17 لوگ یا 15 لوگ ہیں جو نئے ہیں اس اسمبلی کے اندر، باقی سارے تو وہی ہیں جنہوں نے 70 سال سے ملک ڈبویا ہے، وہی ہے۔ وہ جو پی ٹی آئی میں آ گئے، یا پی ٹی آئی راجہ ریاض جو ہیں وہ پیپل پارٹی میں تھے، فلانا اس میں تھا، شاہ محمود قریشی جو ہے پہلے نون لیگ میں تھے، پھر پیپل پارٹی میں تھے، پھر یہاں تھے، اس کے بعد وہ جن کے بارے میں آپ وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈبویا، وہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ملک ڈبو دیا، یہ حال ہے کہ آج سارے اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ وہی اگلی جب گورنمنٹ بنے گی یہی لوگ ہوں گے بھائی، آسمان سے فرشتے اتریں گے۔ 30 سال یہی تو حکومت کرتے رہے۔ مسئلہ پتہ کیا ہے، جمہوریت کا معاملہ یہ ہے، یہ شروع ہوتی ہے ووٹ خریدنے سے، اور یہ اس کی معراج ہوتی ہے ضمیر خریدنے کے اوپر پارلیمنٹ کے لوگوں کا۔ یہ معراج ہے پوری کی پوری۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ خان صاحب سے شروع ہو کے آپ ہسٹری تو دیکھیں پاکستان کی ذرا سی، مطلب یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے آئیں کہ جی میرا استعفیٰ ہے، ہم وی آر گوئنگ۔ اس سے بڑی اخلاقی فتح کیا ہوگی آپ کی عمران خان کے اوپر؟ شاید 27 کو وہ یہ اعلان کر دیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اہم اعلان کرنے والے، ہو سکتا ہے وہ یہی اعلان کرنا چاہتے ہوں۔ 27 کا جو جلسہ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی اہم تقریر ہوگی۔ نہیں، عمران خان کا تو مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے، دیکھیں اب گورنمنٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں، 2-3۔ ایک تو یہ ہے کہ 63A کے طریقے ایک کارروائی شروع ہو جائے گی، اور وہ کارروائی کسی نہ کسی جگہ پہ ختم ہو جائے گی آٹومیٹیکلی۔ دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ ان سارے اپارٹمنٹ لائیو نشر کریں پوری کارروائی کو، اور سارے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ 25 ہیں، 36 ہیں، 37 ہیں، ان کو باقاعدہ کلوز اپ دکھائیں لوگوں کو تاکہ پتہ چلے کہ پہلے آج تک کلوز اپ نہیں دکھائے۔ بے نظیر نے دکھایا تھا احمد انور کا کہ جو ادھر سے ادھر اٹھ کے چلا گیا تھا، پہلے اس طرح بیٹھے ہوا تھا اور اٹھ کے ایک دم 3 بندے جو اس طرح چلے گئے تھے، لیکن اس کے بعد جو صورتحال ان کی ہوئی تھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جیتنے کے قابل نہیں رہے تھے اس کے بعد۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان پر آپشن ایک تو پنجاب اسمبلی کا سب سے بڑا آپشن ہے، اور وہ مجھے لگتا ہے کسی بھی وقت ہو جائے گا۔ دوسرا ایک اور آپشن توڑ دی جائے، ڈسکشن لیے بڑا ویگ تو توڑ دیا تو اسٹرینتھ ختم ہو جاتی ہے نا بہت حد تک، کیونکہ اندازہ یہ بھی ہے کہ وزدار صاحب
गवर्नर हाउस थे वो भी मेजॉरिटी नहीं समझते कि उनकी है, तो जाते जाकर वो तोड़ दी जाए तो 2 जगहों पे इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। अब देखें क्या होता है। पंजाब वो तो असेंबली टूट गई, यहाँ दूसरी में दाल बटना शुरू होगी। और वो जो मैंने आपसे यही कहा है कि 94 के तहत ये वैसे इमरान साहब को नहीं करना चाहिए कि आर्टिकल 94 के तहत अगले वजीर आजम के आने तक सदर कह सकता है कि आप इसको जारी रखें। अब सदर कोई नून लीग का तो है नहीं, अच्छा, तो वो आप इन्हीं को कहेगा। अब वो अगर रोज रोज 1-2 बंदे टूटते हैं, इधर से उधर जाते हैं, शहबाज शरीफ आएगा, फला आएगा, कौन वजीर आजम आएगा, शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ साहब कहते हैं ये गुलाम गले में नहीं लेते। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात कही है कि जिस दिन तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश होनी है वजीर आजम साहब, नए वजीर आजम का उसी दिन इंतखाब हो जाएगा। हमारा होमवर्क तैयार है, किस किसने, और पूरी हुकूमत का खाका भी हमारा तैयार है कि किस वजारतों तक का फैसला हो चुका है। तहरीक अदम-ए-एतमाद के बाद स्पीकर साहब जो है वो असेंबली कॉल करते हैं, वो उसके बाद आगे उम्मीदवार की लिस्ट है, उसका भी प्रोसीजर है। जिस तरह इनका नाअहल होने का प्रोसीजर है उसका भी 15 दिन का प्रोसीजर है। अगले घंटे में तो नहीं। मौलाना फजल रहमान तो असेंबली मेंबर ही नहीं है, वो भी प्रोसीजर है। अगर 15 दिन में ये नाअहल होते हैं तो 15 दिन का वो प्रोसीजर है, वो आएगा। उसके बाद वो शेड्यूल होगा, इलेक्शन कमीशन बीच में आएगा, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस करेगा। मसला यह है कि वो कानून आइन के तहत दुनिया चलती है ना। ये तो नहीं है कि 12 लोगों को उनको उठा के कहेंगे चलो डी चौक में चलो हम वोटिंग कर लेते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब पता नहीं किस किस्म की बातें करते हैं। असल पाकिस्तान एक बहरान में जा रहा है। उस बहरान में मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब को 27 को इस्तीफा दे देना चाहिए और पब्लिक में चले जाना चाहिए, क्योंकि जो लेवल पॉपुलैरिटी का ग्राफ उनका चल रहा है, ये लोगों के साथ अगर ये लोग और बेनकाब होते जाएंगे। मैं सही कह रहा हूं। मैं 1990 में भी खिलाफ था जब नवाज शरीफ साहब बेनजीर के खिलाफ खड़े हुए थे, और मैं हालांकि बेनजीर से मेरी कोई मोहब्बत कोई अकीदत नहीं थी, मैं खिलाफ था। गलत कर रहे थे, उस वक्त भी गलत करते, आज भी गलत। जब या बलूचिस्तान के अंदर 3 दफा ऐसा हुआ है, हम उस वक्त भी कहते थे तुम गलत करते हो, तुम खेलते हो, तुम लोगों के तुम्हारा नफरतें पैदा करते हो, तुम एक सियासी अखलाकियात को तबाह करते हो, और जो भी करता है वो बुराई तौर पर गलत करता है। और मैं समझता हूं जो उनको सपोर्ट करता है वो पाकिस्तान में जमहूरियत की अखलाकियात का भी दुश्मन है। जिस तरह इनका नाअहल होने का प्रोसीजर है उसका भी 15 दिन का प्रोसीजर है, अगले घंटे में तो नहीं। मौलाना फजल रहमान तो असेंबली मेंबर ही नहीं है, वो भी प्रोसीजर है। अगर 15 दिन में ये नाअहल होते हैं तो 15 दिन का वो प्रोसीजर है, वो आएगा। उसके बाद वो शेड्यूल होगा, इलेक्शन कमीशन बीच में आएगा, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस करेगा। मसला यह है कि वो कानून आइन के तहत दुनिया चलती है ना। ये तो नहीं है कि 12 लोगों को उनको उठा के कहेंगे चलो डी चौक में चलो हम वोटिंग कर लेते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब पता नहीं किस किस्म की बातें करते हैं। असल पाकिस्तान एक बहरान में जा रहा है। उस बहरान में मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब को 27 को इस्तीफा दे देना चाहिए और पब्लिक में चले जाना चाहिए, क्योंकि जो लेवल पॉपुलैरिटी का ग्राफ उनका चल रहा है, ये लोगों के साथ अगर ये लोग और बेनकाब होते जाएंगे। मैं सही कह रहा हूं। मैं 1990 में भी खिलाफ था जब नवाज शरीफ साहब बेनजीर के खिलाफ खड़े हुए थे, और मैं हालांकि बेनजीर से मेरी कोई मोहब्बत कोई अकीदत नहीं थी, मैं खिलाफ था। गलत कर रहे थे, उस वक्त भी गलत करते, आज भी गलत। जब या बलूचिस्तान के अंदर 3 दफा ऐसा हुआ है, हम उस वक्त भी कहते थे तुम गलत करते हो, तुम खेलते हो, तुम लोगों के तुम्हारा नफरतें पैदा करते हो, तुम एक सियासी अखलाकियात को तबाह करते हो, और जो भी करता है वो बुराई तौर पर गलत करता है। और मैं समझता हूं जो उनको सपोर्ट करता है वो पाकिस्तान में जमहूरियत की अखलाकियात का भी दुश्मन है।